السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے عقل اور وحی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ما بعد۔ بلا شبہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں، اسی سے بخشش مانگتے ہیں، اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور جنت کی طرف جلدی کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے دیگر مخلوقات پر عقل اور بیان کی قوت دے کر فضیلت دی۔ عقل ہی وہ معیار ہے جس کی بنیاد پر احکامات دیے گئے، اور یہ ان بنیادی ضروریات میں سے ہے جن کی حفاظت اسلام نے یقینی بنائی۔ اس لیے اللہ نے شراب پینے کو حرام قرار دیا تاکہ عقل کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بلا شبہ شراب، جوا، بت اور فال کے تیر یہ سب شیطان کے ناپاک کام ہیں، لہذا ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عقل کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کی کائناتی نشانیوں میں غور و فکر کرے اور اس کے شر یعنی احکامات پر تدبر کرے۔ اللہ فرماتا ہے، کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ ہم اسی طرح اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ نے عقل کو ایمان، تسلیم اور قرآن و سنت کے احکامات کی پیروی کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ امام ظہری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، من اللہ العلم وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم۔ علم اللہ کی طرف سے ہے، رسول پر اس کا پیغام پہنچانا ہے اور ہم پر اسے تسلیم کرنا لازم ہے۔ اللہ نے عقل کو غیب پر ایمان لانے کا بھی مکلف بنایا ہے۔ غیب ہر وہ چیز ہے جو عقل اور حواس کی رسائی سے باہر ہو اور قرآن و سنت میں ثابت ہو۔ اللہ نے اپنے بندوں کا امتحان غیب پر ایمان کے ذریعے لیا تاکہ معلوم ہو کہ من یؤمن بالآخرہ ممن ہوا منہا فی شک، کون آخرت پر تم میں سے ایمان رکھتا ہے اور کون تم میں سے شک میں مبتلا ہے۔ ہدایت دلوں تک اسی وقت پہنچتی ہے جب غیب پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے غیب کو ظاہر کر دے تو آزمائش کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لآمن من فی الارض کلہم جمیعا۔ اللہ فرماتے ہیں، اور زمین کے تمام لوگ ایمان لے آئیں اگر ان کے اوپر غیب کو ظاہر کر دیا جائے۔ اللہ نے عقل کو شریعت کے نصوص کو تسلیم کرنے کا پابند کیا ہے۔ صحیح عقل کبھی حکمت والی شریعت پر سبقت نہیں لے جا سکتی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسلام کا قیام صرف تسلیم اور اطاعت کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ جو شخص اپنی عقل کو شریعت کے تابع کر دے وہ مشقت سے محفوظ رہتا ہے اور بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، من استغنى برأیہ ضل ومن اکتفى بعقلہ ضل۔ جو اپنی رائے پر قناعت کرے وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو اپنی عقل پر اکتفا کرے وہ پھسل جائے گا۔ جو اپنی عقل کو قرآن و سنت پر مقدم کرے وہ خود کو فتنوں کے لیے پیش کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ ان پر کوئی فتنہ نہ آ جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اللہ کے تمام افعال حکمت پر مبنی ہیں۔ اگر عقل اس حکمت کو سمجھ لے تو ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر حکمت پوشیدہ رہے تو تسلیم اور رضا بندے پر واجب ہوتی ہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب تمہیں اللہ کی حکمت کا واضح ثبوت مل جائے تو اگر بعض حکمتیں تمہارے لیے چھپی رہیں تو یہ تمہاری ادراک کی کمزوری ہے۔ تم کون ہو کہ تمام حکمتوں کو جان سکو؟ تم تو اس کی مخلوقات میں سے ایک ذرے کے برابر صرف ہو۔ صحیح عقل وحی کے خلاف کبھی نہیں ہوتی کیونکہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ عقل اللہ کی تخلیق ہے اور وحی اللہ کا حکم اور اس کی خبر۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اگر عقل اور وحی کے درمیان تعارض یعنی اختلاف ظاہر ہو تو اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ دلیل کے عدم ثبوت کی وجہ سے ہوگا یا عقل کے عدم فہم کی وجہ سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خبر کی تصدیق اور تسلیم کے ساتھ قبول کیا جائے اور اس پر اپنی رائے اور خیالات کو مقدم نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ پہلا شخص جس نے اپنی عقل کو مقدم کیا وہ ابلیس تھا، جس نے آگ کو مٹی پر فوقیت دی اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی رائے سے قیاس کرنے والا ابلیس تھا، اور نص یعنی اللہ کے حکم کے خلاف قیاس کرنا مردود ہے۔ چنانچہ جو شخص دین کو اپنی رائے سے قیاس کرے وہ ابلیس کے ساتھ شمار ہوگا۔ صحیح عقل کی علامت توحید کو قائم کرنا ہے جو انسان کو شرک، خرافات، بدعات اور گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ غور کرو کہ وہ لوگ جنہیں غیر مسلموں میں عقل مند سمجھا جاتا ہے کس طرح اپنی عقلوں کو ضائع کرتے ہیں اور قبروں، گایوں یا بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ جو اپنے چہرے کے بل رینگتا ہے ہدایت کے لحاظ سے بہتر ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہو؟ جب کفار نے اپنی عقل کو اللہ کی شریعت پر مقدم کیا تو وہ جہنم میں جا گرے اور ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ وہاں وہ اپنی عقل کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فرمان باری تعالی ہے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو جہنم والوں میں سے نہ ہوتے، پس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو دوزخیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں دل هذا على ان الكافر لم يعط من العقل شيئا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کو عقل کا کوئی حصہ نہیں دیا گیا۔ اے اللہ کے بندو، عقل کی کمالیت میں سے یہ ہے کہ انجام پر نظر رکھی جائے اور دنیا کی فانی زندگی پر آخرت کی باقی رہنے والی زندگی کو ترجیح دی جائے، کیونکہ جب اکثر لوگوں کی عقل کمزور ہو گئی تو وہ یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، فوری فائدے کو پسند کرنے لگے اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن چھوڑ دیتے ہیں اور اسے بھول جاتے ہیں۔ دنیا اس کے لیے ہے جس کے پاس آخرت کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، دنیا اس کے لیے ہے جس کے پاس آخرت کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، اور اس کے پیچھے وہ لوگ بھاگتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے
جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم سے راضی ہو جا، اور باقی صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نیک پیروکاروں کے ساتھ بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما اور مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے، تو ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔